وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے التکبیر یوٹیوب چینل پر. ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے سوال جواب کا، آپ حضرات کے سوالات ہوتے ہیں اور یہاں سے التکبیر یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کو جوابات دیے جاتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کار خیر میں آپ سب اس میں شریک ہوں اور اس اچھی باتوں کو اور حدیث کی، شریعت کی، دین کی باتوں کو آپ اپنے تک نہ رکھیں. ہماری اپیل ہے کہ آپ اس کو اپنے احباب، اپنے دوست، فرینڈز، فیملی جو گروپس ہوتے ہیں ان میں آپ شیئر کریں. انشاءاللہ کسی بھی علمی باتوں کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، اس کو پھیلانا چاہیے. علم جو ہے، دین کی بات جو ہے، جس کو ہم جتنا بڑھاتے ہیں اتنا اضافہ ہوتا ہے اس میں. تو یہی مبارک سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے سوال جواب کا، اس میں کچھ چند سوالات ہیں. تو میں سوالات کو شروع کرتا ہوں. پہلے آپ کو سوال سنا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک سوال کا جواب دیں گے، پھر دوسرے کا جواب دیں گے، پھر تیسرے کا جواب دیں گے انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اسلامی مہینے کی شروع میں کچھ لوگ SMS کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اس کی اطلاع دے گا اس کو جنت ملے گی. اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کی جو سب سے پہلے خبر دیتا ہے کہ فلاں 14 تاریخ کو یا فلاں 15 تاریخ کو رمضان کا پہلا روزہ ہوگا، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ اس پر کوئی حدیث موجود ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل مفتی صاحب، آج کل جو نوٹوں کا ہار دولہے کو یا دلہن کو یا کسی بھی اچھے کام یا کوئی ایگزام میں پاس ہو کر آتا ہے اس کو پہنایا جاتا ہے، کیا ایسا پیسوں کا، نوٹوں کا ہار، کرنسی کا ہار پہنانا جائز ہے کہ نہیں؟ تیسرا سوال ہے مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اذان کی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ 3 سوال ہو گئے، آپ لوگوں نے سنے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور چلو ہم جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو اسلامی مہینے کے شروع میں جو SMS آتے ہیں، کہ آپ مہینے کی شروع میں اطلاع دیتے ہیں یا رمضان المبارک کی سب سے پہلے جو اطلاع دیتا ہے وہ جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اور SMS تو واقعی آتے ہیں کہ آپ 10 مرتبہ ایسا کریں، 10 لوگوں کو آپ یہ کر دیں تو آپ کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، اور یہ میسیج ہے. اس میں میسیج میں بعض دفعہ تو ایسے لغو باتیں ہوتی ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اینڈ میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ اس نے وقت ہمارا ضائع کیا، ہمارا دماغ، ذہن اس نے خراب کیا اور فضولیات کے اندر اس نے ہمیں پھنسایا. کئی طرح کی بیماریاں اور کئی طرح سے نقصانات ہمیں جھیلنے پڑتے ہیں. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، آپ سن لیں، واضح طور پہ میں بتا رہا ہوں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ رمضان المبارک کی یا کوئی بھی اسلامی مہینے کی، رجب ہو، شوال ہو، شعبان ہو، کسی بھی مہینے کی آپ اطلاع دیتے ہیں، پہلے دیتے ہو یا بعد میں دیتے ہو، جنت واجب ہو جائے اس کے لیے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. چاہے رمضان المبارک کی اطلاع ہو یا عید کی ہو یا بقرعید کی ہو، کوئی بھی ایسی ہو، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں. لیکن اس میں احتیاط برتنا چاہیے. بہت سے احباب اور بہت سے دوستوں کو دیکھا گیا، اچھے سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے سوالات، ایسے جو میسیجز، SMS جو ہوتے ہیں واٹس ایپ پر، اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے، میں نے آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب دے دیا، اب ایکسٹرا بات چل رہی ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ کریں کہ جو بھی بات آئے اس کو ہم پرکھیں، دینی مزاج، دینی ذہن رکھ کر ہم پرکھیں کہ بھئی یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے. خود نہیں اس کا موازنہ کر پا رہے ہیں اور خود پکڑ نہیں کر پا رہے ہیں تو کسی صاحب علم، عالم، مولوی، امام، مسجد کے امام، ان سے پوچھئے کہ یہ بات کیسی ہے، اس کو ہم شیئر کر سکتے ہیں، فارورڈ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ تحقیق کریں. تحقیقی جو مادہ ہوتا ہے نا، ذہن ہوتا ہے. ہمارے ہارون بھائی ہیں، وہ ماشاءاللہ تحقیقی مادہ رکھتے ہیں، کسی بھی مسئلے کے اندر الجھا دیتے ہیں کہ مفتی صاحب اس کا جواب یہ ایسا کیوں ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی صفت سب کو دے، ایسا ذہن سب کو دے. تو یہ تحقیقی مادہ ہونا چاہیے. بعض دفعہ اللہ توبہ، اللہ معاف کرے، میں 1000 بار اللہ سے معافی مانگوں اور میں اپنے نوجوانوں کو سمجھا دوں اور بڑے بزرگوں کو بھی سمجھا دوں کہ وہ دینی میسیج کے نام پہ، دینی پروگرام کے نام پہ، دینی اطلاع کے نام پہ ایک میسیج ہوتا ہے، اس کے اندر آواز غیر محرم لڑکی کی، نوجوان کی آواز ہوتی ہے اور لڑکی کی ویڈیو ہوتی ہے کہ اس نے وہ بتا رہی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، یوں کرو یوں. ابے اللہ کی بندی،
اللہ کے نبی کو تو نے خواب میں دیکھا ہو یا اللہ کو خواب میں دیکھا ہو، لیکن سب سے پہلے تو آپ اپنا چہرہ تو چھپائیے۔ اسلام میں غیر محرم کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ آپ اپنے حسین چہرے کو جمال دکھا رہے ہیں، اپنے چہرے کا حسن، اپنے چہرے کے جمال کو آپ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، ویڈیو وائرلز ہوتی ہیں، وہ ان کو شیئر کیا جاتا ہے، فارورڈ کیا جاتا ہے۔ یہ سب لغو کام ہے، ان سے بچیں، بالکل اسلامی عمل نہیں ہے، اور اس میں کوئی ثواب، کسی طرح کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بھئی کسی نے میسج کیا کہ آپ صبح شام درود شریف کا ورد کریں، انشاءاللہ اس سے یہ فائدہ ہوگا، تو اس کو پڑھ کر عمل کریں ضرور، فارورڈ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، عمل کریں۔ انسانوں کے اندر سے، آج کے ہمارے سوسائٹی کے اندر سے عمل کا مادہ ختم ہو چکا ہے، بس اور صرف رہ گیا کیا؟ فارورڈ کرنا، شیئر کرنا اور ایک دوسرے کو بتانا۔ بہت سے دفعہ ایسے باتیں ہوتی ہیں تو مدرسوں کی جنہوں نے شکل بھی نہ دیکھی ہو، مدرسوں کے پیچھے سے بھی نہ گزرے ہوں، اور علمی جو خانقاہیں ہیں اور علمی جو مراکز ہیں ان کے پیچھے سے بھی ان کا گزر نہ ہوا ہو، لیکن جب باتیں چلتی ہے تو وہ کوئی عالم ایک بات کہہ رہا ہے تو وہ حضرات جو بھی صاحب ہوتے ہیں وہ دو بات ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھائی آپ یہ فارورڈ میسیجز جو ہوتے ہیں، شیئرز، ان کی باتیں وہ کرتے ہیں، وہاں پر سارا گیان ان کا وہاں سے انٹرنیٹ سے لیا ہوا ہوتا ہے، اور بس زبان تراشی کرتے رہتے ہیں، مسئلے فتوے دیتے رہتے ہیں۔ ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور یہ اگر اس سے ہم باز نہیں آئے تو عوام تک صحیح دین اور صحیح پیغام، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کا صحیح جو میسیج ہے، حدیث کا جو نچوڑ ہے صحیح، وہ نہیں پہنچ پاتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے بتا رہے ہیں مفتی اور عالم صاحب، مفتی صاحب کچھ اور بتا رہے ہیں، اور یہ جو نہ عالم ہے نہ مفتی ہے، نہ کبھی انہوں نے مدرسوں کی شکل دیکھی ہے، بس ایسا حلیہ بنا ہوا ہے، وہ عجیب عجیب مسئلے اور فتوے عوام میں عام کر دیتے ہیں۔ اب وہ عوام بھاگی دوڑی آتی کہ مفتی صاحب کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، غلط ہے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ کس نے بتایا؟ انہوں نے بتایا۔ تو ہر ایک کو زبان درازی کرنے کا، مسائل کے اندر نکتہ چینی کرنے کا، مسائل میں زبان کھولنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، اور نہیں کھولنا چاہیے۔ انسان کو اپنی علمی سطح کا معیار ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے۔ بات بہت زیادہ لمبی ہوگی۔ دوسرا سوال تھا